ناظرین کرام، اگلا پروگرام ہے راہ عمل۔ حسنین کریمین ایک اعرابی کو وضو کرتا دیکھ رہے ہیں اور وہ فیل کر رہے ہیں کہ یہ سنت کے مطابق نہیں ہو رہا۔ اب وہ چاہتے بھی ہیں کہ ہم ان کو بتائیں، مگر عمر بڑی۔ اللہ نے ان شہزادوں کو کیا سمجھ دی تھی، آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور مشورہ کر کے ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں آپ وضو کرنا سکھا دیں گے؟ ہم آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں، آپ ہمیں ذرا دیکھ لیجیے ہم ٹھیک کرتے ہیں یا نہیں۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ ان کے سامنے جب سنت کے مطابق وضو کیا تو اس بڑے میاں کو اپنی غلطی کا خود احساس ہو گیا۔ چھوٹے بڑوں کا جو ہے اصلاح فرما دیتے تھے، مگر ہاں لٹھ نہیں مارتے تھے، محبت پیار سے ایک اچھے طریقے سے بات کیا کرتے تھے۔ تو اصلاح تو بہرحال تھی نا۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وہ تو اپنے گورنروں کے اوپر اتنے سخت تھے کہ کوڑا لٹکائے رکھتے تھے، ایک ایک کی خبر پوچھتے تھے۔ اصلاح اس کے پیچھے تھی کہ کہیں دنیا ان کے دلوں پہ اثر نہ کوئی کر دے۔ چنانچہ حمص کے گورنر تھے حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں اطلاع ملی جی کہ ان کے جو لوگ ہیں نا وہاں کے، وہ گورنر سے اتنے خوش نہیں ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے سفر فرمایا، وہاں پہنچے، لوگوں سے پہلے بات کی کہ بھئی تمہیں کیا شکایتیں ہیں۔ یہ کھلی کچہری تھی اس وقت کی۔ لوگوں نے کہا جی بڑے اچھے بندے ہیں، بڑے اچھے انسان ہیں، مگر ہمیں بس 3 پرابلمز ہیں۔ کون کون سے؟ کہنے لگے 3 پرابلم میں سے ایک تو یہ کہ یہ ایک تو صبح دیر سے آتے ہیں، فجر کے بعد سے ہی کام نہیں شروع کرتے، 10 بجے 11 بجے آتے ہیں، مگر سارا دن کام محنت سے کرتے ہیں۔ دوسرا پرابلم یہ کہ یہ رات کو دروازہ بند کر لیتے ہیں، کہتے ہیں بھئی دن میں میں کام کروں گا، رات میں نہیں۔ یہ سیکنڈ پرابلم ہے ہمارا۔ اور تیسرا پرابلم یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن جو جمعے کا آتا ہے تو یہ فجر سے ظہر تک ہی غائب رہتے ہیں، ظہر کے بعد کام کرتے ہیں۔ بس یہ 3 مسئلے ہیں، اس کے علاوہ ٹھیک ہے سب کچھ۔ عمر رضی اللہ عنہ حیران تھے کہ میری جو شناخت ہے، بصیرت ہے، وہ اتنی بری تو نہیں کہ میں کسی ایسے بندے کو ریکمینڈ کروں کہ جو اہل ہی نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا اچھا گورنر کو بلائیں، میں تمہارے سامنے ان سے پوچھتا ہوں۔ اب عجیب سی سچویشن، الگ نہیں پوچھ رہے کمرے میں جا کے، سب کے سامنے۔ بھئی لوگوں کو 3 شکایتیں ہیں، اب بتائیں ان تینوں کا جواب کیا ہے۔ تو گورنر کھڑے ہیں اور لوگ سن رہے ہیں۔ پہلی شکایت یہ کہ آپ صبح دیر سے کیوں آتے ہیں کام کے لیے؟ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین میرے پاس نہ کوئی نوکر ہے، نہ خادم ہے، نہ غلام ہے، میں اپنے سارے کام خود کرتا ہوں، کھانا پکانا بھی مجھے خود پڑتا ہے۔ تو فجر کے بعد میں اپنے گھر کی صفائی، اپنا کھانا، ہر انتظام کر کے پھر نکلتا ہوں، مجھے اپنے کام سمیٹنے میں کچھ ٹائم لگتا ہے، اس لیے مجھے دیر ہو جاتی ہے، میں نے متعین کر دیا یہ ٹائم۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، بالکل یہ تو ایک ضروری چیز ہے۔ اچھا یہ بتائیں آپ رات کو دروازہ بند کر لیتے ہیں؟ امیر المومنین میں نے اپنا دن اللہ کی مخلوق کے لیے وقف کر دیا ہے اور میں نے اپنی رات اپنے اللہ کے لیے وقف کر دی ہے۔ میں رات کو اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، رب کو مناتا ہوں۔ اچھا یہ بھی ٹھیک ہے بھائی۔ اچھا یہ بتائیں کہ جمعہ کے دن آپ ظہر تک غائب ہی رہتے ہیں؟ امیر المومنین جو کپڑے میرے اوپر دیکھ رہے ہیں بس یہی ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ میں پورا ہفتہ یہ کپڑے پہنتا ہوں، جمعہ کا دن آتا ہے تو میں تہبند باندھ کے یہ کپڑے اتارتا ہوں، خود اپنے ہاتھ سے دھوتا ہوں، پھر خشک ہونے کے بعد ان کو پہن کر آتا ہوں تو مجھے فجر سے ظہر کا وقت لگ جاتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا الحمدللہ میں نے جس بندے کو اس کام کے لیے چنا، اللہ نے اس کے دل میں دنیا کی ذرہ برابر بھی محبت نہیں رکھی۔ تو ایک تربیتی مزاج تھا صحابہ کا، ایک دوسرے کی تربیت وہ فرماتے رہتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ایک مقولہ ہے، سن لیجئے۔ فرمایا کرتے تھے
میں اس شخص کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل ہے یہ بات. فرماتے تھے میں اس شخص کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا جو میرے پاس میرے عیوب کا تحفہ لے کر آئے گا. جو شخص میرے پاس میرے عیوب کا تحفہ لے کر آئے گا میں اس کے لیے بخشش کی دعا کروں گا. سبحان اللہ. یہ وہ لوگ تھے جن کو اپنی اصلاح کی فکر تھی کہ ہم یہاں سے سنور کے دنیا سے اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں. چنانچہ ایک بادشاہ تھا، وہ ایک عالم کو جب بھی دیکھتا تو ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتا اور خود ان کے سامنے شاگرد بن کر بیٹھتا. تو باقی علماء اس پر بڑے حسد کرتے، حیران ہوتے کہ بھئی کیا ہے اس میں، ہم سے علم میں بھی زیادہ نہیں مگر بادشاہ اتنے احترام کرتا ہے. تو ایک دن کسی نے پوچھ لیا کہ بادشاہ سلامت آپ اتنا ان کا اکرام کرتے ہیں کہ اپنی جگہ پہ بٹھاتے ہیں؟ تو جب اس نے کہا تو بادشاہ نے کہا کہ ہاں وجہ یہ ہے آپ لوگ میرے پاس آتے ہیں تو میری ہر بات پہ میری تعریفیں کرتے رہتے ہیں. یہ جب میرے پاس آتے ہیں یہ میری غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں، میرے دل میں ان کا احترام ہے، یہ میرے استاد کی مانند ہیں. جب آتے ہیں میں ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتا ہوں، ان کے سامنے خود شاگرد بن کے بیٹھتا ہوں. تو انسان کی اصلاح ہو تو پھر انسان دوسرے کا احسان مند بھی ہوتا ہے. ایک تیسرا طریقہ اپنے عیبوں کو محسوس کرنے کا، اس کا نام ہے مخالفین سے، حاسدین سے اور دشمنوں سے معلوم کرنا. اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ بعض اوقات تھانے دار متعین کر دیتے ہیں. کچھ حاسدین ایسے ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو زوم کر کے دیکھتے رہتے ہیں. ان کو اللہ نے خوردبین دی ہوتی ہے، مائکروسکوپ، وہ مائکروسکوپ فٹ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں. تو بندہ پریشان ہوتا ہے، اوہو حاسد نے یہ کہا. پریشان ہونے کی بات نہیں، یہ ہمارے تھانے دار ہیں، ہمیں سیدھا رکھتے ہیں. اگر یہ نہ ہوتے تو ہم سیدھا کیسے رہتے؟ اس لیے اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے آپ نے دعا مانگی ہو اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھے رستے کی رہنمائی فرمانا، اللہ نے دعا قبول کر کے دو حاسد بنا دی ہو، ایک ادھر سے دیکھتا ہے ایک ادھر سے دیکھتا ہے، اب آپ کو سیدھا چلنا پڑتا ہے. تو ہمارے اکابر کا یہ بھی طریقہ رہا کہ دشمنوں کا نقطہ نظر سن کر پھر اپنی اصلاح کے بارے میں سوچا کرتے تھے. ایک بات ذہن میں رکھنا کہ جس شخص کو غلطی بتانے والا کوئی نہ ہو وہ شخص بہت زیادہ خطرے میں ہوا کرتا ہے. اب اس کو غلطی بتانے والا ہے ہی نہیں کوئی، یہ کیسے سیدھے رستے پہ رہے گا؟ چنانچہ واجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے دیکھا، اس نے کہا او ریاکار. تو فرمانے لگے کہ اتنے سالوں کے بعد آج ایک بندے نے میری حقیقت کو پہچانا. اتنے سالوں کے بعد ایک بندے نے میری حقیقت کو پہچانا. ایک بزرگ تھے، کسی نے ان کو کہا آپ اتنے برے سنتے رہے. اس نے کہا سن کیوں رہے ہیں، آرام سے ریئیکٹ نہیں کر رہے. کہنے لگے جتنا آپ کو میری برائیوں کا پتہ ہے مجھے آپ سے زیادہ اپنی برائیوں کا پتہ ہے، میں کیوں ریئیکٹ کروں. تو جن کو احساس ہوتا ہے اپنے سنورنے کا وہ تو ذرا سی بات سن کے آگ بگولا نہیں ہوتے، وہ تو جھگڑا نہیں شروع کر دیتے، وہ سوچتے ہیں کہ میرے لیے اصلاح کا اس میں کیا طریقہ ہے. چنانچہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ان کے کچھ مخالفین پہ علمی اعتبار سے وہ ان کے بارے میں لکھتے رہتے تھے عجیب و غریب باتیں. تو حضرت ان کی تحریریں بھی پڑھتے تھے. پھر آخری عمر میں جب ذرا بینائی چلی گئی، جیسے موتیا آ جاتا ہے، تو اس وقت پڑھ نہیں سکتے تھے، تو حضرت اپنے شاگرد سے پڑھواتے تھے. اب شاگرد کے لیے پڑھنا مشکل،
کہ ان کے استاد، ان کے شیخ الحدیث، ان کے مفتی اور ان کے بارے میں کوئی اتنے برے لفظ لکھے تو شاگرد کئی مرتبہ انکار کرتا، حضرت مجھ سے یہ جھوٹ کا پلندہ نہیں پڑا جاتا، فرماتے نہیں مجھے سناؤ۔ ایک دن اس نے پوچھ لیا حضرت آپ کیوں سنتے ہیں؟ فرمایا میں اس لیے سنتا ہوں کہ اگر میرے لیے اس میں اصلاح کی کوئی چیز ہوگی تو مجھے اپنی اصلاح کا موقع مل جائے گا۔ تو ہمارے اکابر اپنے مخالفین اور حاسدین سے بھی اپنی اصلاح کی باتیں سیکھ لیا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، پہلی عمر تو ان کی غربت میں گزری، مگر آخری عمر میں اللہ نے فتوحات کے دروازے کھول دیے تھے، بس دنیا ان کے قدموں میں آتی چلی جا رہی تھی۔ ہر سال حج کرتے تھے اور اللہ کی عجیب رحمتیں تھیں، مسجد بنائی اور اس کا چندہ کبھی نہیں کیا، تو لوگوں نے اس کا نام بے چندہ مسجد رکھا ہوا تھا۔ اچھا وہ فلاں بے چندہ مسجد جو ہے، اور مسجد بھی بنائی کہ دیکھنے سے لگتا تھا بادشاہ کا محل بنا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسانیاں کر دی تھی، رزق میں فراوانی کر دی تھی۔ اب بعض ایسے حضرات تھے، خاص طور پر پیر بھائی، وہ جب اس مال دولت کی بہتات کو دیکھتے تھے تو وہ باتیں کرتے تھے۔ حضرت کا ایک مرید تھا کسی شہر میں، وہ وہاں سے چلا حضرت کی زیارت کے لیے۔ اس نے سوچا کہ مسجد میں وہ فلاں بھی ہیں تو میں انہیں بتا دوں کہ میں حضرت کے پاس جا رہا ہوں۔ تو اس نے ان کو بتایا کہ جی میں حضرت کو ملنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا اچھا اپنے پیر کو جا کے بتا دینا کہ دنیا اور آخرت دو بہنیں ہیں، ایک نکاح میں آتی ہے دوسری حرام ہو جاتی ہے۔ انہوں نے یہ بات کی کہ اپنے پیر کو بتا دینا کہ دنیا اور آخرت دو بہنیں ہیں، ایک سے کوئی نکاح کرتا ہے تو دوسری اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ مقصد کہنا کیا تھا کہ یہ جو ریل پیل ہو رہی ہے دنیا کی، تو اگر دنیا سے نکاح ہو گیا تو آخرت گئی۔ اصل تو اشارہ ان کا اس طرف تھا، مگر اس نے یہ بات سن تو لی، اب اس کو بہت زیادہ غصہ بھی آیا مگر وہ چپ ہو گیا اور چل پڑا۔ خیر حضرت سے آ کر ملا، جب بیٹھا تو حضرت نے حال احوال پوچھے تو اس نے بتا دیے، اور باتوں باتوں میں حضرت نے ان کی خیریت بھی پوچھی۔ جو بھائی تھے بتایا جی وہ بھی ٹھیک تھے۔ اب جب اس نے کہا نا کہ وہ بھی ٹھیک تھے تو حضرت کو فیل ہو گیا یہ بھی اللہ والے بڑے نباد ہوتے ہیں، ان کی اپنی نظر ہوتی ہے۔ تو حضرت نے پہچان لیا کہ کوئی نہ کوئی بات ہوئی ضرور ہے جو اس کا ایکسنٹ بتا رہا ہے۔ حضرت نے اب اس سے کھود کرید کرنی شروع کر دی۔ اچھا بتاؤ انہوں نے کیا کہا تھا، کیا لفظ کہے تھے، مجھے پوری بات کہو، پورے الفاظ کہو۔ جب کھود کرید کی تو اس نے پھر ساری بات کر دی کہ حضرت میں نے تو بتایا تھا کہ میں اپنے پیر صاحب کو ملنے جا رہا ہوں، اور انہوں نے مجھے دیکھتے ہی چھوٹتے یہ بات کر دی کہ پیر کو کہنا کہ دنیا آخرت دو بہنیں ہیں، ایک سے نکاح ہوتا ہے دوسری حرام ہو جاتی ہے۔ حضرت نے یہ الفاظ سنے اور اس کے بعد حضرت نے سر جھکا لیا اور آنسو ٹپکنے لگے، آنسو ٹپکنے لگ گئے۔ کچھ دیر کے بعد آنسو پوچھے اور پھر اوپر دیکھ کر کہا الحمدللہ ابھی بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو ہماری اصلاح کی فکر ہے۔ یہ الفاظ کہ الحمدللہ ابھی بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو ہماری اصلاح کی فکر ہے۔ یہ ہوتے ہیں جن کو اپنی تربیت اور اصلاح کی طلب ہوتی ہے۔ ہمیں تو بندہ کوئی آ کر بتا دے تو ہم تو لڑنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تو پہلا شیخ سے تربیت پانا،
دوسرا نیک دوستوں سے اپنی اصلاح کے مواقع ڈھونڈنا، اور تیسرا دشمنوں کی زبانی اپنی اصلاح کے مواقع ڈھونڈنا۔ چوتھا ہے دوسروں کی غلطیوں سے عبرت پکڑنا، یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا السعید من وعظ لغیرہ والشقی من وعظ لنفسہ، جو نیک بخت ہوتا ہے وہ دوسروں کی غلطیوں سے عبرت پکڑتا ہے، اور جو بدبخت ہوتا ہے وہ خود غلطی کر کے بھی مشکل سے عبرت پکڑتا ہی نہیں۔ شریعت نے جو حدود قائم کی اور حکم دیا کہ لوگوں کو اس وقت بلاؤ، مجمع ہونا چاہیے، اس کے پیچھے آئیڈیا کیا تھا کہ اگر ایک نے کبیرہ گناہ کیا، اب دوسرے دیکھ لیں کہ سزا کیسی ہے تو آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے، تو عبرت پکڑنا۔ چنانچہ کسی نے لقمان حکیم سے پوچھا تھا کہ آپ لقمان حکیم کیسے بنے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ہمیشہ دوسروں کی غلطیوں سے سیکھا، میں جب کسی کو غلطی کرتے دیکھتا تھا میں خود اس غلطی سے بچتا تھا، اللہ نے مجھے لقمان حکیم بنا دیا۔ ایسی دانائی اللہ نے عطا فرما دی کہ اللہ نے ان کی باتوں کو قرآن کا حصہ بنا دیا، اور قرآن مجید کی ایک سورت کا نام لقمان رکھ دیا۔ تو یہ ان کو جو موقع ملا یہ اس لیے کہ انہوں نے دوسروں کی غلطیوں سے عبرت پکڑی۔ اکثر دیکھا ہے کہ عبرت کم پکڑتے ہیں۔ دیکھیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب، دنیا مردار ہے اور اس کا طلبگار وہ کتا ہے۔ اب جب فرسٹ ٹائم اس کو پڑھا تو اپنے ذہن میں ایک سوچ آ گئی کہ بھئی یہ ذرا ثقیل سا لفظ ہے کتے کا۔ عام طور پہ بندہ محسوس کرتا ہے کوئی ہلکا لفظ بھی ہو سکتا تھا، کوے بھی تو کھاتے ہیں مردار کو، تو کوا کہہ دیتے، مگر نہیں، نبی علیہ السلام نے کتا کہا۔ اللہ کی شان کہ کئی سالوں کے بعد ایک کتاب پڑھی جس میں کسی عالم نے اس حدیث پاک کو کھولا تھا، دل خوش ہو گیا اس کی تفسیر پڑھ کے۔ انہوں نے کہا دیکھو کتا بھی مردار خور ہوتا ہے اور کوا بھی مردار خور ہوتا ہے، پرندہ جو بھی ہے، مگر دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ فرق یہ کہ کوا عبرت پکڑتا ہے اور کتا عبرت نہیں پکڑتا، دونوں میں ایک فرق تو یہ ہے۔ دوسرا فرق یہ کہ کتا اگر مردار کو کھاتا ہے تو غل مچا کے کھاتا ہے، شور مچاتا ہے، اوروں کو بھی بلاتا ہے، اور کتا اگر کھاتا ہے تو اکیلے کھانا پسند کرتا ہے۔ اس لیے کتے اور کوے کا کھانا یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ ہاں کتے کے ساتھ دنیا دار کی مشابہت کیوں ہے؟ اب ذرا عجیب پوائنٹ سنیے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک تو جیسے کتا عبرت نہیں پکڑتا، دنیا دار بھی عبرت نہیں پکڑتا۔ دیکھتا ہے فلاں نے سودی کاروبار کیا ڈوب گیا، پھر خود سود لینے پہ آمادہ، عبرت نہیں نہ پکڑی، نہیں نہ عبرت پکڑی، اس کا مطلب ہے۔ تو جیسے کتا عبرت نہیں پکڑتا، دنیا دار بھی عبرت نہیں پکڑتا۔ دوسری مماثلت کہ کتا اتنا بڑا جانور ہوتا ہے، کوئی دوسرا کتا آ جائے تو اس کے ساتھ لڑتا ہے کہ مجھے اکیلا کھانا ہے، حالانکہ وہ اس کی ضرورت سے کئی گنا زیادہ۔ تو جس طرح کتا اکیلا کھانا پسند کرتا ہے، دنیا دار بھی سارے کام کاروبار کا نفع اکیلا کھانا پسند کرتا، وہ بھی کسی کو شریک نہیں کرنا پسند کرتا۔ تیسری بات کہ کتا اگر دن میں مردار کھاتا ہے، رات کو وہیں سوتا ہے، جاتا نہیں وہاں سے، تو دن میں بھی کھایا رات بھی وہیں۔ تو دنیا دار کی بھی مثال ایسے کہ دن میں دنیا دار دکان کے اندر اور رات کو دکان اس کے دل کے اندر، 24 گھنٹے اسی کی سوچ۔
جس طرح کتے کا دل اس جانور کو مردار کو کھانے سے نہیں بھرتا، دنیا دار کا دل کبھی دنیا سے نہیں بھرتا۔ یہ جو کتنی مشابہتیں ہیں، اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا مردار ہے اور اس کا طلبگار جو دین کو چھوڑ کے دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے اس کی مثال کتے کی مانند ہے۔ آخری چیز جس سے انسان کو اپنے عیوب کا پتہ چل سکتا ہے وہ ہے اپنا محاسبہ کرنا، خود اپنے بارے میں دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے آپ سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے، ولو القی معاذیرہ، اگرچہ بہانے کرتا پھر لوگوں کے سامنے بھلا منہ چمکا کے آ جائے، اس کو پتہ ہوتا ہے میرے اندر سے میرا چہرہ کیسا ہے، اپنی اوقات کا پتہ ہوتا ہے۔ ہر بندہ جانتا ہے میں کتنے پانی میں ہوں، دوسروں کے سامنے جو بنتا پھرے۔ تو کبھی کبھی انسان اپنے آپ کو ضمیر کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھے کہ میں کیا ہوں، کبھی اپنے دل سے گواہی مانگے۔ دل وہ گواہ ہے جو کبھی رشوت قبول نہیں کرتا، ہمیشہ سچی گواہی دیتا ہے۔ تو اپنے دل سے اپنے بارے میں فتویٰ لیا کریں کہ میں کیا ہوں۔ دل کہے گا تمہارے اندر کھوٹ ہے، تمہارے اندر نفاق ہے، تمہارا قول اور فعل اور اوقات کا پتہ چل جائے گا، کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ اس لیے فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے تم اپنا محاسبہ خود کر لو۔ جو بندہ اپنا محاسبہ کرتا ہے پھر اللہ اس کے عیب اس کے سامنے کھولتے ہیں تو وہ اپنی اصلاح کرتا چلا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے ایک عالم تھے، بیت تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت میرے ساتھ عجیب معاملہ ہے۔ پوچھا کیا؟ کہنے لگا حضرت جتنے میں اپنے عیب کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہوں اتنے عیب مجھے اور نظر آتے ہیں۔ تو فرمایا یہی ایمان کامل کی نشانی ہے، یہی ایمان کامل کی نشانی ہے کہ جتنی غلطیاں نظر آئیں آپ ان کو درست کریں، آپ کو اور اتنی غلطیاں نظر آئیں گی۔ یہ تو آن گوئنگ پروسیس ہے پوری زندگی کا کہ انسان اپنی اصلاح کے پیچھے لگا رہے۔ چنانچہ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ تو بڑے بزرگ ہیں، کہنے لگے سنو میرا اپنے بارے میں رائے یہ ہے کہ اگر اس مسجد میں اعلان ہو کہ جو شخص سب سے زیادہ برا وہ مسجد سے نکل جائے تو پوری مسجد میں سب سے پہلے میں نکلوں گا، مجھ سے پہلے کوئی نہیں نکل سکتا۔ اپنے بارے میں ان کا یہ معاملہ ہوتا تھا۔ اب یہاں تک کی باتیں تو ذرا آسان تھیں سمجھنی، ایک ذرا ثقیل سی بات ہے، سمجھنی بھی ذرا مشکل ہے۔ تو جی چاہ رہا ہے کہ وہ بھی آج کھول دی جائے، کیوں جی؟ اجازت ہے؟ امام ربانی حضرت مجد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس بندے نے اپنے اندر سے تکبر اور عجب کو ختم کرنا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے کو دوسروں سے کمتر سمجھے، اپنے کو دوسروں سے کمتر سمجھے، چھوٹے سے بھی بڑے سے بھی، نیک سے بھی بد سے بھی، چھوٹے سے بھی بڑے سے بھی اپنے کو کم سمجھے، نیک سے بھی اور بد سے بھی اور کافر سے بھی، حتیٰ کہ جانور سے بھی۔ اب یہ تھوڑا سا ثقیل مسئلہ ہے مگر اس کو ذرا کھولتے ہیں۔ دیکھیں چھوٹے سے اپنے کو کم سمجھنا، اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ چھوٹا ہے، اس کو تو وہ گناہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا جو میں کر چکا ہوں، تو بھائی یہ مجھ سے اچھا ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ جو عمر میں بڑا ہو اس کے بارے میں سوچے او میری تو عمر ہی اتنی نہیں جتنی نیکیاں یہ کر چکا، اس نے تو زندگی کے اتنے رمضان گزار لیے، اتنی نمازیں پڑھ لی، تو یقیناً یہ تو مجھ سے بہت اچھا ہے۔ تو چھوٹے اور بڑے کو اپنے سے بہتر سمجھنا یہ ذرا آسان ہے۔
پھر نیک کو اپنے سے بہتر سمجھنا یہ بھی آسان ہے، مگر برے کو بہتر سمجھنا اس کا طریقہ یہ کہ انسان یہ سوچے کہ وہ اگرچہ برا ہے مگر اس وقت ہے نا. اور شریعت کا اصول یہ ہے کہ جو بندہ سچی توبہ کرتا ہے اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. لہذا یہ بندہ اگر ابھی توبہ کر لے گا تو اتنے گناہ نیکیاں بن جائیں گے، یہ پھر مجھ سے بہتر ہو جائے گا. تو نیک کو حالن اپنے سے اعلیٰ سمجھے اور برے کو معالن اپنے سے اعلیٰ سمجھے. بھئی گنجائش تو ہے نا، آج توبہ کر لے آگے نکل جائے اسے. نبی علیہ السلام نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا، کہ جب جو برائی میں تم سے آگے نکلا ہوا ہو، جب اس کو دین کی سمجھ آئے گی اور وہ نیکی پہ آئے گا، وہ نیکی میں بھی تم سے آگے نکل جائے گا. تو برے کی برائی سے نفرت ہونی چاہیے، برے سے نفرت نہیں ہونی چاہیے. یہ بات ذرا سمجھیے، برائی سے نفرت ہونی چاہیے، برے سے نفرت نہیں ہونی چاہیے. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ڈاکٹر لوگ ہوتے ہیں، وہ بیماری سے بچتے ہیں، ڈرتے ہیں، گلوز پہنتے ہیں، اپنے آپ کو فوراً وہ کیمیکل چھڑکتے ہیں کہ جس سے ان پر کوئی جراثیم عمل نہ کر سکے، فلاں نہ کر سکے. مگر وہ بیمار سے تو نفرت نہیں نہ کرتے. بیمار کو تو گلے لگا رہے ہوتے ہیں، بیمار کا تو آپریشن کر رہے ہوتے ہیں، اس کی خاطر محنت کر رہے ہوتے ہیں، راتوں کو جاگ رہے ہوتے ہیں. تو جیسے ڈاکٹر بیمار سے نفرت نہیں کرتا، بیماری سے نفرت کرتا ہے، ہم بدکار سے نفرت نہ کریں، بدکاری سے نفرت کریں، برائی سے نفرت کریں. اور اس کی دلیل حدیث پاک سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچا پیاز کھانے سے منع فرمایا، مگر یہ نہیں کہا کہ میں پیاز سے نفرت کرتا ہوں. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دانائی کا کیا کلام تھا حکیمانہ، فرمایا انی اکرہ ریحھا، میں اس کی بری مہک کو ناپسند کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسی پیاز کو آپ سرکے میں ڈال دیں اور اس کی بری مہک ختم ہو جائے تو آپ کھا سکتے ہیں. اسی کو آگ پہ پکا لیں اور اگر اس کی مہک ختم ہو جائے تو کھا سکتے ہیں، پھر نفرت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو نبی علیہ السلام نے پیاز سے نفرت نہیں فرمائی، پیاز کی بو سے نفرت فرمائی. تو ہمیں برے سے نفرت نہیں کرنی بلکہ اس کی برائی سے نفرت کرنی. اب یہ 4 باتیں سمجھ میں آ گئیں. چھوٹے کو بھی اپنے سے اچھا سمجھے، بڑے کو بھی اپنے سے اچھا سمجھے، نیک کو بھی اپنے سے اچھا سمجھے اور برے کو بھی اپنے سے اچھا سمجھے. تو آگے کافر کو بھی، وہ کیسے؟ کہ حدیث پاک ہے کہ جو بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جو پیچھے کے سب گناہ ہوتے ہیں کلمہ پڑھنے سے اللہ سب گناہوں کو معاف فرماتا ہے. تو بھئی پوٹینشل تو اس میں بھی ہے. وہ آج کلمہ پڑھ لے، اس کے گناہ 0، ہمارے سر پہ تو پہاڑوں جیسے گناہ ہے. اس لیے اس کے بارے میں بھی ایک حسن ظن رکھے کہ اللہ کا بندہ ہے، کسی وقت کلمہ پڑھ سکتا ہے. تو یہ بات بھی کچھ سمجھ میں آ گئی.